بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج صفحہ آن لائن کورسز کی طرف سے رجب شعبان کورس کا 5واں سبق پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے معراج کی مذہبی شہادتیں۔ یعنی اس کے اندر جو مختلف مذاہب نے معراج کے بارے میں شہادتیں اور گواہیاں دی ہے ان کو پیش کیا جائے گا۔ لیکن ان سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ معراج کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ معراج کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں اپنے دنیاوی جسم اطہر کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں، سدرۃ المنتہا، عرش اور جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا سیر فرمائی۔ معراج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 60، اسی طرح سورہ نجم میں آیت نمبر 5 تا آیت نمبر 17 میں اس کی تفصیلات کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے، اور سورہ نجم میں سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے دوسرے عجائبات دیکھنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن مجید کے بعد حدیث کا مقام ہے۔ ذخیرہ احادیث میں معراج کی بہت سی روایاتیں موجود ہیں۔ واقعہ معراج کا تذکرہ 45 صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ اسی طرح اجماع کے اندر بھی اجماع سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث کے بعد اجماع امت کا مقام ہے۔ دور نبوی سے دور حاضر تک کے تمام زبانوں میں امت کے اہل علم طبقے اور عوام کے طبقے سبھی نے اس کو تسلیم کیا ہے اور سبھی اس کو تسلیم کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اس تمام تر تفصیلات کے بعد ایک صحیح العقیدہ مسلمان تو اس کا انکار یا اس میں شک و شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ ملحدین، غیر مسلم اہل سائنس اور مستشرقین یعنی غیر مسلم ماہر اسلامیات کو اس پر کچھ اعتراضات ہیں۔ اگر ہم ان کا جواب اپنے مذہب سے دیں گے تو ظاہر سی بات وہ اس کو نہیں مانیں گے، تو اسی وجہ سے ہم مختلف مذاہب کی کتابوں سے حوالے جات پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہندو مت میں جو معراج کی شہادت دی گئی ہے، مختلف کتابوں سے اس کا ذکر کیا جائے گا، حوالے پیش کیے جائیں گے۔ تو ہندو مت میں معراج محمد کی شہادت ہے۔ نمبر 1 ہندوؤں کی کتاب ہے ہندو مت بھاگوت پرانا کتاب ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ 8 خوبی اور نعمتوں سے مزین وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوں گے جو ان کو فرشتے دیں گے۔ نمبر 2 اتھر وید کے دوسرے منترے میں ہے، یہ بھی ایک ہندو مت کی مذہب کی کتاب ہے کہ مستقبل کا رشی آسمانوں پر ایک رتھ پر بیٹھ کر جائے گا۔ نمبر 3 یہ بھی ایک ان کی کتاب ہے تاریخ یجر وید کے نام سے۔ اس میں ہے کہ نارا شنسا کو بہشت پر لے جایا جائے گا ایک گھوڑے پر سوار کر کے جو فرشتے دیں گے۔ نمبر 4 ایک اور کتاب کالکی پرانا کے آخری باب آیت نمبر 1 میں ہے کہ کالکی اوتار ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا، وہ اتنا تیز ہو جائے گا جیسا کہ ہوا۔ اب یہ جو درج بالا اوپر جو حوالے پیش کیے ہیں، یہ درج بالا سطور میں نارا شنسا اور کالکی اوتار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ چنانچہ ایک ہندو عالم وید پرکاش اوڈیاپا نے اپنی کتاب محمد ان ویڈس اینڈ فیورنس میں تحقیق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ویدوں اور پرانوں یہ ہندو کی مقدس کتابوں کے نام ہیں۔ ان میں مختلف جگہوں میں مختلف ناموں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ نمبر 1 نارا شنسا یعنی تعریف کیا گیا انسان، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب بھی یہی ہے۔ نمبر 2 انتم رشی یعنی آخری اوتار، آخری رسول، قرآن کے مطابق آخری ہی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ نمبر 3 کالکی اوتار
یعنی اس کا مطلب ہے آخری زمانے کے برگزیدہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری زمانے کے سب سے برگزیدہ شخص ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہے کہ جتنے پیچھے حوالے پیش کیے گئے ہیں سب کے مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی طرح یہودیت مذہب کے اندر بھی معراج محمد کی شہادت موجود ہے کہ یہودیت کے نزدیک حضرت ایلیاء علیہ السلام کا اپنے جسد عنصری کے ساتھ زندہ آسمانوں پر جا سکتے ہیں، تو کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے؟ اسی طرح عیسائیت میں بھی معراج محمد کی شہادت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا اور پھر آخری زمانے میں آسمان سے اترنا عیسائیوں کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے۔ جو عیسائی حضرات معراج محمد پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عقل اور سائنس کے خلاف ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے اور آخری زمانے میں نزول مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے عقیدے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو کچھ حوالے جات پیش کیے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں مزید اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔